یہاں ہمارے سامنے جو بات واضح طور پر آئی کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی اصل میں وہ اس کے باطن کے حوالے سے نیکی ہے، ظاہر کے حوالے سے نہیں۔ اگرچہ ظاہر کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نیکی کے لیے اصل روح جو ہے، سب سے پہلے ایمان باللہ، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر وہ کام کیا جا رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کی ایک جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور آخر کار حضرت علی اس کے اوپر قابو یافتہ ہو گئے، زمین پر گرا لیا، سینے پر بیٹھ گئے، اور اب اپنا خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر۔ حضرت علی اس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ پوچھا اس نے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں تمہیں اپنی کسی ذاتی سبب پر میں قتل نہیں کر رہا تھا، صرف اللہ کے لیے، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میری عزت نفس جو ہے اس میں ایک ریئیکشن پیدا ہوا، اس عزت نفس کے اندر انتقام کا جذبہ ابھرا۔ اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا، اس میں میرے ذاتی انتقام نفس کا عنصر بھی شامل ہو جاتا، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور وہ شخص اسی واقعے پر ایمان لے آیا۔ تو یہ ہے در حقیقت موٹیویشن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیہ بر کے بارے میں کچھ تمہیدی گزارشات بھی پہلے بھی آ چکی تھیں، اور پچھلی نشست میں ہم نے پھر اجمالاً ان کا اعادہ کیا۔ نیکی کی ایک جامع حقیقت کے ضمن میں اولین اہمیت ایمان کی، جس کے نتیجے میں کہ صحیح نیت پیدا ہوتی ہے، صحیح مقصد، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کوئی کام کرنا، اور وہ ہو بھی کام درست ہو، نیک ہو، اچھا ہو، بھلا ہو، ظاہر کے اعتبار سے بھی، تو وہ نیکی ہے۔ یا کمتر درجے میں اخروی جزا مقصود ہو، آخرت کی جزا، دنیا کا کوئی جزا، دنیا کی کوئی بدلہ جو ہے وہ نہیں۔ پھر یہ کہ جو مظاہر نیکی ہیں ان میں پہلا مظہر جو ہے وہ خدمت خلق، وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ۔ انسان اپنا مال جو اسے طبعاً بہت محبوب ہے وہ دے سکے ضرورت مندوں کو، جن میں اولین قرابت دار، رشتہ دار، پھر یتامہ، پھر مساکین، پھر مسافر، پھر مانگنے والے، اور پھر گردنوں کے چھڑانے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ۔ اب دیکھیے یہاں ارکان اسلام میں سے اہم ترین ارکان جو ہیں اب ذکر آ رہا ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ترتیب عنوان کے اعتبار سے موضوع کیا ہے۔ ارکان اسلام کی بحث ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، لیکن یہاں بحث ہو رہی ہے نیکی۔ نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں وہ ہمدردی کا مادہ وہ پہلے ہے، اور نماز اور زکوٰۃ بعد میں۔ اور ان دونوں چیزوں پر غور کیجئے تو ایک عجیب جو ہے اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے جو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نیکی کی بحث میں، ایک ایمان اور ایک خرچ کر سکنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا میں اپنے مال کو خرچ کر سکنا۔ اب ان دونوں کے لیے گویا کہ دو ستون گاڑ دیے گئے ہیں ہمارے دین کے نظام میں۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، دن میں 5 مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو۔ صبح کی نیند بڑی سہانی ہوتی ہے، اسے توڑ کر اٹھو، اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر ہو، کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے اپنا عہد جو ہے تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو، تازہ کرو۔
بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، جیسے تختی ہوتی تھی ہم لکھتے تھے، پھر تازہ کرتے تھے اسے، اس کے اوپر پھر دوبارہ گاچنی سے اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے۔ تو یہ لوح جبیں جو ہے یہ ہماری، اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے، اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں، جو نقوش ہیں، انہیں کمزور کر دیا، دھندلا دیا ہے۔ تو نماز ایک ستون ہے، اور یہ جان لیجئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم، اس کی آرگنائزیشن کے لیے یہ یوں سمجھیے رکن رکین ہے، یہ عمود ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد ہے مسلمان، اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے، اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد گھومتی ہے، اس کا سارا نظام الاوقات جو ہے نماز کے حوالے سے طے ہوگا۔ فلاں کام کرنا، اچھا بھائی عصر کی نماز کے بعد، وہ کوئی ایسی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں عصر کی جماعت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ مغرب کے بعد اس کا سارا معاملہ چلے گا، اس کا روٹین جو ہے اسی کے گرد گھومے گا۔ یہ گویا کہ کھونٹا ہے جس کے گرد اس کے معمولات زندگی جو ہے، اس کی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے معاشرہ، اب 5 مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک دفعہ ہفتے میں جو ہے بڑی آبادی کے لوگ جو ہیں مسجد جامع میں جمع ہو گئے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم ہے۔ سال میں 2 مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ چلے گئے ہیں عیدین کے لیے، اور سال میں 1 مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشاں کشاں کہاں کہاں سے گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں کہاں سے چلے آ رہے ہیں، ہر مسلک ہر فقہ کے ماننے والے۔ یہ ایک تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کے گرد ہو رہی ہے، اور یہ نماز جو ہے در حقیقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ آفاق میں گم ہو جانا، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کرنا، وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، ایک چکر ہے، ایک روٹین ہے، انسان گم ہو گیا۔ کہاں خدا کا خیال، کہاں آخرت کا خیال، آئے گا ہی نہیں، گم ہو گئے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہو اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے، تمہارے قابو میں آ جائے، تمہارے تابع ہو جائے، تمہارے سارے معمولات تمہارے اپنے فیصلے کے، تمہاری خود ہی کے تابع ہو جائے۔ یہ کیفیت ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو حاضری ہوئی تھی اور اسی میں انہیں رسالت عطا ہوئی، تو اس کی پہلی وحی سورہ طٰہٰ کے شروع کی آیات میں ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، دیکھو میری نماز، نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مظاہر نیکی میں سب سے پہلا مظہر آیا تھا مال خرچ کر سکنا، خیرات، صدقات، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اپنے مال سے، ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اس مال خرچ کرنے کے لیے ایک اور ستون کھڑا کر دیا گیا، اور وہ زکوٰۃ ہے۔ کم سے کم اتنا تو دینا ہی ہوگا۔ گویا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بوتل کا کورک اگر بند ہی رہے تو بند رہے گا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا۔ ایک دفعہ کھل جائے تو امید ہے کہ کچھ اور بھی نکل آئے گا۔ تو زکوٰۃ، بخیل سے بخیل انسان بھی اگر مسلمان ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ ہے، پاس ہے، زکوٰۃ تو دے گا، چاہے اس کے علاوہ چیریٹی نہ ہو، چاہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی خیرات نہ ہو، لیکن یہ زکوٰۃ تو دے گا۔ لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے در حقیقت یہ بنیاد بن جاتی ہے کہ پھر دل میں سے مال کی محبت اس زکوٰۃ کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی یہ ہے پاک کرنے والی شے، تزکیہ ہے، یہ در حقیقت نفس کو پاک کرنے والی شے، طہارت نفس، قلب کے اندر سے مال کی محبت کو ختم کرنے والی شے۔ تو یہ 2 ستون ہیں ہمارے دین کی۔ حضور کی ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو حضور نے، ویسے تو بہت طویل روایت ہے، وہ میں اس وقت روایت بیان نہیں کر سکتا، حضور نے پوچھا حضرت، اس لیے کہ اس وقت خاص حالات ایسے ہو گئے تھے
کہ حضور کی طبیعت میں بڑی بشاشت تھی حضرت معاذ بن جبل کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک سوال تو انہوں نے حضور سے کیا تھا، حضور نے اس کا جواب دے دیا. پھر حضور نے مزید دریائے سخاوت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا وَإِن شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذ بِرَأْسِ هَذَا الْأَمْرِ وَقَوَامِهِ وَذَرْوَةُ السَّنَامِ مِنْهُ. اے معاذ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے اور ہمارے اس دین کا تنا کیا ہے. قوام، یہ درخت جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے، درخت کی مثال سامنے رکھیے کہ درخت کی ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنا ہے جس کے اوپر پھر آگے شاخیں ہوں گی، اس میں پتے آئیں گے، اسی میں پھل یا پھول لگیں گے. وہ قوام ہے، کھڑا رکھنے والی شے. یہ جو تنا ہے یہ کھڑا رکھا ہوا ہے اس درخت کو اس نے. اور پھر یہ کہ اس کی چوٹی کیا ہے میں تمہیں بتاؤں. تو انہوں نے کہا بے ابی و امی انت یا رسول اللہ قل لی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے مجھے. تو فرمایا ان رأس ھذا الامر، دیکھو ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ ہے جڑ. اور ہمارے اس دین کے معاملے کا جو تنا ہے، قوام ہے، وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی. مشفق متعطف دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. The students of Islamic International School, Chennai. Islam, the religion of peace. Islam is the only solution to the problems of humanity. The Islamic Sharia is complete. It's perfect. Vision focused, faith firm. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, enter into the religion of peace, Islam. We are the followers of the religion of peace. Ability outstanding. The Quran, from cover to cover, is a message of peace. And the last and final instruction manual for the human beings. It is the glorious Quran. Watch Wafa Sarfaraz, Zunaira Ayman, Saqib Said, Nausheen Zara, Haseeb Khan, Fahad Abdur Rahman, Rida Tabassum, Sayyid Zaid and Abid Waris. La ilaha illallah. There is no deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. As these righteous and dedicated dais from Islamic International School, Chennai, present the way to achieve true success in Ambassadors of Islam. آج شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر.
احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 57 حدیث نمبر 6066۔ ہمارے اس دین کے معاملے کا جو تنا ہے، قوام ہے، وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ قائم، زکوٰۃ سے تعلق اپنے ابنائے نو کے ساتھ، غربا، مساکین، جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کے اپنے بھائی بند، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا۔ زکوٰۃ سے آپ کا ایک رابطہ ان سے تعلق قائم ہوا۔ نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ، زکوٰۃ سے تعلق خلق خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ۔ اور یہاں زکوٰۃ کا جو لفظ آ گیا تو نوٹ کیجئے، پہلے جو فرمایا تھا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور یہاں فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، اس کا مطلب یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ پہلے جو فرمایا ہے وہ نفل ہے، وہ ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ۔ دیکھو مسلمانوں، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو بس اللہ کا حق پورا نکل گیا، نہیں نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، تمہارے اموال میں اللہ کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اس نے جو ہے مال دیا، اس کی محبت کے علی رغم قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ ایک فرض شے ہے، اور وہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ نفل ہے، وہ اضافی ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، وہ زکوٰۃ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس جذبے کو سسٹین کرنے کے لیے زکوٰۃ کی حیثیت ایک ستون کی ہے۔ جیسے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کی حیثیت ایک ستون کی ہے، اسی طریقے سے انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکنے کی صلاحیت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ کی عبادت فرض کی گئی۔ اب اس کے بعد آئیے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ عہد کر لیں۔ ایفاء عہد، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک حدیث، حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 9 برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ کہتے ہیں شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر، اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں۔ کیوں؟ دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک عہد کو پورا کرنے کا۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں، اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے، اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔
یہ عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے. اس عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا، اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا؟ جو 2 پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے، وہ 2 کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا؟ لہذا لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھیے. در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے، بین الانسانی معاملات، یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ اب تک جو معاملے آئے، ایک خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا جذبہ، پھر نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی. اب جو یہاں آ رہا ہے یہ معاملات ہیں بین الانسانی معاملات. معاملہ کہتے ہیں جو 2 افراد کے مابین کوئی بات ہو رہی ہو. عمل سے معاملہ، جوہد سے مجاہدہ، قتل سے مقاتلہ. تو جب 2 فریقوں کے درمیان جوہد ہوگی، جوہد کا جوہد سے ٹکراؤ ہوگا تو وہ مجاہدہ بن جاتا ہے. جب 2 فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہیں یہ مقاتلہ ہے. معاملہ جب 2 انسان یا 2 فریق یا 2 گروہ یا 2 کمپنیاں، یہ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیگل پرسنز شمار ہوتے ہیں، ان کے مابین کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں. ان معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرنے والی ایک شے ہے، اگر وہ ہو جائے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. اب آپ کو معلوم ہے ایفاء عہد کا جذبہ پیدا ہو جائے. دیکھیے معاملات کی میں آپ سے وضاحت کروں. ایک شخص امپلائر ہے، ایک امپلائی ہے، ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے. یہ ریمونریشنز ملیں گی، یہ مراعات، یہ مفادات، یہ تنخواہ، یہ کام تمہیں کرنے ہیں. اب اگر ایک شخص پوری تندہی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا تو وہ حرام خوری کر رہا ہے، ایفاء عہد نہیں کر رہا. ایفاء عہد کا تقاضا یہ ہوگا کہ کوئی سپروائز کرنے والا ہے یا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے معاہدے کے اندر بندھے ہونے کی بنیاد پر کام کرے. اسی طرح چھوٹا سا معاملہ ہے، آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے، شام کو 100 روپے آپ نے دینے ہیں، ایک معاہدہ ہے، طے ہو گیا. اب یہ مزدور اگر کام چور ہے کہ اگر تو کوئی دیکھنے والا ہے تو کام کر رہا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو بیٹھ گیا، تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے، یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے. اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنی پوری توانائی، پوری توجہ کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے عہد کا پابند ہوں، میں نے معاہدہ کیا. یہ میں نے سب سے چھوٹی مثالیں دے دی. اس سے اوپر آئیے، شادی کیا ہے؟ سوشل میرج. یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. میرج کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت، اس کے درمیان معاہدہ ہے، ساری عمر کا نباہ کرنا ہے. بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے سکنا فراہم کرنا اس کے ذمے ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا اس کے ذمے ہے، نان نفقہ اس کے ذمے ہے. بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں. اب یہ در حقیقت ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. اگر کوئی بھی اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی. اسی طرح دیکھیے بہت سے معاہدے ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے، طے شدہ نہیں ہوتے. اولاد اور والدین میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، امپلائڈ ہے. وہ کیا معاہدہ ہے؟ والدین اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں، ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، ان کے لیے کپڑے کا بندوبست ہے. وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہے لگا رہے ہیں ان کو پالنے پوسنے میں. اور اس کے اندر امپلائڈ کانٹریکٹ ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تو اب ان کو لک آفٹر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی سیوا کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ کانٹریکٹ ہے، چاہے یہ لکھا ہوا نہ ہو، امپلائڈ کانٹریکٹ ہے. بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے. اگر ایک وصف پیدا ہو جائے، ایک وصف ایفاء عہد،
حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عدت المومن کا اخذ الکف، بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہے جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا کہاں جائے گا آپ، لہذا وہ تو بند گیا، اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا. اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا، اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے. آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت جس کی بنا پر الصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے. آپ کاروباری آدمی تھے نا، تجارت کرتے تھے. ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی، کسی سودے کی. اس نے کہا کہ ذرا اے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر، میں ابھی آتا ہوں. وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہو گیا بھول گیا. حدیث میں ثلاثہ کا لفظ آیا، 3 کے بعد یاد آیا اسے، اور عام شارحین کا یہ کہنا ہے 3 دن کے بعد. وہ بھولا رہا، اچانک کیا تھا میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے میں ابھی آتا ہوں. وہ اسی طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرماتے. 3 دن اس نے معذرت پیش کی، کہا میں بھول گیا. تو حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندھا ہوا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا، میں کر رہا ہوں. تو یہ ہے اصل میں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے ان العہد کان مسئولا، یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا مسئولیت ہے، جواب دہی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. تو یہ ہے معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفاء عہد کے حوالے سے تمام معاملات بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کر دے گا. مشفق متعطف یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا، مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر آپ کو بے شمار ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. آئیے آپ بھی